حدیث ٹی وی الیکٹرانک میڈیا کی دنیا میں فرقہ واریت سے پاک کتاب و سنت کی ایک سچی آواز حدیث ٹی وی، جس پر آپ دیکھ اور سن سکتے ہیں قرآن حکیم کی تلاوت، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں خوبصورت نعتیں، عالم اسلام کے ممتاز اسکالرز کے لیکچرز، بچوں اور خواتین کی اسلامی اور روحانی تربیت کے حوالے سے خصوصی پروگرامز۔ ہم نے حدیث ٹی وی کے ذریعے اسلام کا پیغام پاکستان اور دنیا بھر کے ناظرین تک پہنچانے کا عزم کیا ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ رب اوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى، وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر۔ حضرات محترم، دنیا میں وہی انسان مطمئن زندگی بسر کرتا ہے جو اپنے دوست اور دشمن کی پہچان رکھتا ہے۔ جو لوگ اپنے خیر خواہ اور دوستوں کو دشمن تصور کر لیتے ہیں، ان کا تو شاید کچھ بھی نہ بگڑے، لیکن انسان خود بہت سی مصیبتوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی انسان دشمن کو اپنا سمجھ لے تو وہ دشمن بھی پھر اس کے ساتھ خیر خواہی نہیں کرتا۔ اللہ مالک نے ہمارے ایک ایسے دشمن کی نشاندہی کی ہے جسے ہم تو نہیں دیکھ سکتے، لیکن وہ ہر آن ہمیں دیکھتا ہے۔ اور یاد رکھیں، اگر کسی دشمن کا پتہ ہو، انسان اسے دیکھے بھی تو اس کا مقابلہ آسان ہوتا ہے، لیکن اگر ایک
اندیکھا دشمن ہو تو اس کا مقابلہ اتنا آسان نہیں ہوتا. ہمارا دشمن جو ہے یہ اندیکھا ہے، ہم اسے دیکھ نہیں سکتے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم اس دشمن کو اپنا دوست تصور کر رہے ہیں، اور جو ہمارے اصل دوست تھا ہم نے اس سے اپنا منہ موڑ لیا ہے. یہاں میں وضاحت عرض کر دوں، ہمارا دوست کون ہے؟ وہ ہمارا مالک اور خالق ہے جسے اللہ کہتے ہیں. لیکن وہ دوست اس کا بنتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا. جس شخص کے پاس ایمان کی نعمت ہوگی اللہ اس کا دوست بنے گا. جو اپنے ایمان کو خود برباد کر لے اللہ اس کی دوستی سے منہ موڑ دیتے ہیں. تو اگر ہماری دل کی خواہش یہ ہے کہ ہمارا رب ہمارا دوست بنے، تو یہاں پہلے عرض کر دوں اگر رب دوست بنے تو پھر کیا ملے گا؟ تو اللہ رب العزت سورۃ بقرہ 3 پارے کے اندر فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا. پہلی بات انسانوں یہ بات یاد رکھو، اللہ صرف اس کا دوست بنتا ہے جو اس پہ ایمان رکھتا ہے. اور ایمان صرف زبانی کلامی الفاظ کی ادائیگی کا نام نہیں ہے. ایمان 3 چیزوں سے مکمل ہوتا ہے: اقرار باللسان وتصدیق بالقلب وعمل بالجوارح. زبان سے بندہ جس بات کا اقرار کرے، دل اس کو سچا سمجھے اور اس کے اعضاء عمل کر کے دکھائیں تو پھر واقعتاً وہ اہل ایمان ہے. اگر میں اپنی زبان سے کہوں اللہ میرا رب ہے، لیکن میرا رب مجھے حکم دیتا ہے فلاں کام کرو، میں وہ نہیں کرتا، یا میں اس کام کے متعلق متردد ہوں، شک اور شبے میں مبتلا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں زبان سے تو اقرار کر رہا ہوں، میرا دل اس بات پہ مطمئن نہیں ہے جو میں کہہ رہا ہوں. اب یہ کسی کو ترازو دینے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اپنے دل کے ساتھ اپنے آپ کو تول سکتے ہیں. کیا ہم اللہ کے حکموں پہ متردد ہیں؟ اللہ رب العزت نے جو حکم دیے ہیں ہم خوشی سے قبول کرتے ہیں یا شکوک میں مبتلا ہیں؟ اگر تو ہم خوشی سے قبول کرتے ہیں اور ہمارا دل خوشی سے انہیں چاہتا ہے اور انسان خوش دلی سے ان اعمال کو ادا کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کا دوسرا سٹیپ بھی اس نے حاصل کر لیا ہے. تو پھر اس کے بعد جب انسان اس پہ قبول کرنے کے بعد عمل بھی ضروری ہے، صرف قبول کرنا نہیں ہے. اگر ان باتوں پہ عمل کرتا ہے تو پھر یہ صاحب ایمان ہے. تو اگر انسان صاحب ایمان ہے تو اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ اہل ایمان کا دوست ہے. یخرجہم من الظلمات الی النور، انسان کو گمراہی سے نکال کے روشنیوں میں لاتا ہے، اسے غلط رستوں سے نکال کے صحیح رستے پہ لاتا ہے، اور اسے بری جانب اور ذلت کے رستوں سے نکال کے عزت والا رستہ عطا کرتا ہے. یہ اس کی دوستی کا سب سے بڑا فائدہ ہے. دوسرے فائدے تو اپنی جگہ ہیں، لیکن یاد رکھیں اللہ رب العزت نے فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے. لوگوں یہ ایک بات ذہن میں رکھو، رزق میں ہر کس و ناقص کو دیتا ہوں، یہ نہیں دیکھتا کہ یہ مجھے مانتا ہے یا نہیں مانتا، یہ میری مخالفت کرتا ہے یا موافقت کرتا ہے، میں اس بات کو نہیں دیکھتا. رزق میں ہر کو دے دیتا ہوں، میری مرضی ہے. ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، رزاق میں ہوں، اس کی کمانڈ اینڈ کنٹرول میرے ہاتھ میں ہے. اگر وہ کسی انسان کو، کسی خاندان کو بہت بڑا منصب دیتا ہے یا اسے بہت زیادہ دولت سے نوازتا ہے تو یہ ضروری نہیں کہ اس کی خوشنودی اور اس کی مہربانی کی علامت ہے. یہ تو سب کو دے دیتا ہے. آپ دیکھیں دنیا میں بہت بڑے مالدار جو ہوئے
قارون تھا، حامان تھا، شداد تھا، فرعون تھا، ابو جہل تھا، اور جتنے بہت بڑے بڑے جو مالدار لوگ تھے وہ سب کے سب نافرمان تھے. اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ انسان کے لیے جتنا بڑا مال فتنہ ہے کہ انسان اگر ایک دو بھوکے بھیڑیے ایک بھیڑوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں اور انہیں کھلی چھٹی دے دی جائے، اتنا وہ بھیڑیے ان بھیڑوں کے ریوڑ کا نقصان نہیں کرتے جتنا دنیا کا مال انسان کے دین کا نقصان کرتا ہے. یعنی جب اللہ اسے دیتا ہے یہ شکر کرنے کے بجائے اور رستوں پہ چل پڑتا ہے. تو سب سے پہلی بات یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ میں رزق ہر کس و ناکس کو دیتا ہوں، میں یہ نہیں دیکھتا کہ یہ مجھے مانتا ہے یا نہیں مانتا، لیکن دین اور صراط مستقیم صرف اسے دیتا ہوں جسے میں پسند کرتا. تو اس لیے اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت دولت نہیں ہے، اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ایمان ہے اور راہ ہدایت کا مل جانا ہے. اور راہ ہدایت کسے ملتی ہے؟ جسے اللہ دوست بنا لیتے ہیں. لیکن اللہ کو ہمارے رویوں پہ افسوس ہے کہ اللہ کہتے ہیں میں نے تمہیں پہلے دن سے یہ بتایا اور جب تک سورج چاند دنیا میں قائم ہے تب تک کے لیے میں نے تمہیں ایک بات بتلائی کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے دشمن سمجھو. آپ دیکھیں میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی یہ سورۃ اعراف کی ہے، اس کا آغاز اللہ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو. اب ہم بھی ایمان کے دعوے دار ہیں، ہم میں سے ہر انسان کو یہ سمجھنا چاہیے مجھے مخاطب کیا گیا ہے. ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے پیارے صحابی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نیکی اور تقوی کی وجہ سے ان کی بڑی حیا کرتے تھے. ایک دن کچھ لوگ ان کے پاس آئے، آ کے کہنے لگے اے ابو عبد الرحمن ہمیں کوئی نصیحت کیجئے. نصیحت یعنی نیک پہلے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا اچھے اسلام مسلمانوں کے زمانے میں جب بھی کچھ اپنے بڑے کے پاس بیٹھتا اسے کہتا مجھے کوئی نصیحت کیجئے، یعنی جس سے میں کوئی عبرت حاصل کروں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خطبہ دیتے آپ یہ بات ضرور ارشاد فرماتے اوصانی بتقوی اللہ، لوگوں میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ سے ڈرنے کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ یہ وصیت ہوتی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کچھ لوگ بیٹھے آئے، کہنے لگے اے ابو عبد الرحمن ہمیں کچھ نصیحت کیجئے جو ہمارے کام آئے زندگی میں، ہمارے معاملات میں ہماری معاون بنے. آپ نے فرمایا قرآن کے اندر جہاں یہ لفظ سنو یا ایھا الذین آمنو، اللہ اہل ایمان کو پکارتے ہوئے کوئی بات بتلانا چاہتا ہے تو فوراً اپنا کان لگا لو. دو باتوں میں سے ایک ضروری ہے، یا تو وہ بڑی اہم اور تمہارے فائدے کے لیے بات ہے جو اللہ آگے بیان کرنا چاہتے ہیں، یا اللہ بہت بڑے نقصان سے تمہیں بچانا چاہتے ہیں. اس لیے میری نصیحت تمہیں یہ ہے کہ جب بھی لفظ یہ آئے یا ایھا الذین آمنو فوراً اپنا کان لگا دیا کرو. تو یہاں بھی اللہ اپنی بات کا آغاز کر رہے ہیں یا ایھا الذین آمنو اس سے، اور آگے بیان کیا کرتے ہیں لا تتخذوا خطوات الشیطان، شیطان کے پیچھے نہ چلنا، اس کے قدموں پہ قدم نہ رکھنا، اس کی بات کو تسلیم نہ کرنا. وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، جو شیطان کے کہے پہ چلا، جو اس کے پیچھے لگا، جس نے اس کی بات مانی، فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، وہ تمہیں بے حیائی اور برائی کے کاموں میں الجھا دے گا. اب دیکھیں اچھا دوست وہ نہیں ہوتا
جو کسی کو غلط بات پہ لگاتا ہے. اچھا دوست وہ ہوتا ہے جو انسان کو بہتر نصیحت کرے. اگر میں ایک غلط کام کرنے لگا ہوں، اگر میرا دوست میری حوصلہ افزائی کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ شیطان ہے، وہ میرا دوست نہیں ہے. اگر میں کوئی غلط کام کرنے لگا ہوں، میرا دوست مجھے منع کرتا ہے، تو حقیقتاً وہ میرا دوست ہے جو مجھے غلط کام سے روک رہا ہے. تو ہمیں یہ پہچان رکھنی چاہیے، وہ دوست ہمارا دوست نہیں ہے، وہ ہمارا دشمن ہے، وہ شیطان کا چیلا ہے جو ہمیں ایک غلط رستے پہ ڈالنے کے لیے جستجو اور کوشش کر رہا ہے، جو اپنے ذہن کے مطابق ہمیں ڈھالنے کی کوشش کر رہا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے اپنا دشمن سمجھو. پھر آپ اللہ کتنے پیار سے ابن آدم کو مخاطب کرتے ہیں، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ. اے بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، کہیں شیطان تمہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دے جس طرح تمہارے ماں باپ کو فتنے میں مبتلا کر کے جنت سے نکالا تھا. اب آپ دیکھیں کہ ماں باپ کو بھی اللہ نے بتایا تھا کہ اے آدم یہ تیرا دشمن ہے اور تجھے بہکانے کی کوشش کرے گا. اور یاد رکھیں اس کا مکر ایسا ہوتا ہے، یہ ایسے اعمال کو مزین اور خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے، انسان کے لیے ایسا رستہ اور ایسی چکنی چیڑی باتیں کرتا ہے کہ بڑے اچھے انسان بھی اس کے کہے پہ ڈول جاتے ہیں. اللہ اکبر. آپ دیکھیں یہ شیطان آدم علیہ السلام کے پاس جاتا ہے، اسے کہتا ہے یا آدم، اے آدم تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں، ایسے درخت کا پتہ نہ دوں کہ جو تمہیں ہمیشہ کی بادشاہت دے دے، ملک لا یبلا، اور ہمیشہ کی زندگی دے دے، اور تم فرشتے بن جاؤ، تمہیں اس درخت کا پتہ نہ دوں. آدم علیہ السلام اس کی باتوں میں آ کے کہنے لگے دو. اب جب درخت کی طرف اشارہ کیا تو وہ درخت تھا جس سے اللہ نے منع کیا تھا، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس کے قریب نہیں جانا. اب جب آدم علیہ السلام متردد ہوئے تو یہ قسمیں اٹھانے لگا کہ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ تم یہ کھاؤ گے تو ہمیشہ کے لیے فرشتے بن جاؤ گے، تم ہمیشہ کی بادشاہت میں چلے جاؤ گے، کبھی جنت سے نہیں نکالے جاؤ گے. یہ ساری بات جھوٹ تھی اور قسم اٹھا کے جھوٹ بول رہا تھا. اور اہل ایمان جب کوئی قسم اٹھاتا ہے تو اس کی بات پہ یقین کر لیتے ہیں. حالانکہ یہ بات ذہن میں رکھیں، اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ. اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں جو کثرت سے قسمیں اٹھاتے ہیں ان کی بات نہ مانو. یعنی جو بات پہ قسمیں اٹھاتے ہیں وہ ہوتا ہی جھوٹا ہے. تو شیطان نے بھی سب سے پہلے یہ کام کیا تھا کہ قسمیں اٹھا کے یقین دلانے کی کوشش کی، اور آدم علیہ السلام ایک بولے بالے ایماندار شخص تھے، اس کی قسموں پہ یقین کر لیا اور جنت سے نکل آ کے دنیا میں ایک آزمائش بھری دنیا کے اندر ایک لمبی زندگی گزارنی پڑی. تو ہمیں بھی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، تمہارا رب تمہیں نصیحت کرتا ہے لا یفتننکم الشیطان، تمہیں بھی شیطان کسی فتنے میں مبتلا نہ کر دے. ہم بھی اپنی زندگی میں جب کوئی بھی کام کرتے ہیں یاد رکھیں دو رستے ہیں ہمارے سامنے. ایک وہ رستہ ہے جو رب رحمان نے بتایا ہے، اگر اسے اپنائیں گے تو شیطان کی دشمنی ہوگی، رحمان سے دوستی ہوگی. اور دوسرا رستہ ہے شیطان کا، اور جب اس رستے کو اپنائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے ہم نے رحمان سے منہ پھیرا اور شیطان کی بات کو مان لیا. تو اللہ رب العزت ہمیں یہی بتلا رہے ہیں
ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر. لوگو شیطان، میں تمہیں یہ پختہ بات بتاتا ہوں، ان الشیطان، بے شک شیطان جو ہے، لکم عدو، تمہارے لیے دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، تم بھی اسے اپنا دشمن تصور کرو. پھر فرمایا انما یدعو حزبہ، وہ اور اس کا گروہ جب تمہیں بلاتا ہے نا کسی بات پہ، وہ اس لیے نہیں بلاتا کہ وہ تمہاری کو خیر خواہی سوچتا ہے، بلکہ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، وہ اس لیے تمہیں بلاتا ہے، اس لیے اصل رستے سے بھٹکاتا ہے کہ جس طرح وہ جہنمی ہے تم بھی جہنم میں چلے جاؤ. اب اس کا مقصد ہماری دوستی نہیں ہے. اور یاد رکھیں، بعض اوقات انسان برائی نہیں سوچتا، لیکن اللہ کے ذکر سے پیچھے ہٹتا ہے، کمزوری دکھاتا ہے. جب انسان ایسا کرتا ہے تب بھی یاد رکھیں شیطان فوراً اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ، آپ حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر میں تھے، تو آپ اٹھے اور کچھ بتائے بغیر چلے گئے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے غصے والی تھی. اتنا غصہ آیا کہ آپ کیوں گئے ہیں؟ آج میری باری تھی، میرے گھر رہنا تھا، آپ کیوں چلے گئے ہیں؟ آپ جب واپس آئے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بڑا مشتعل دیکھا، ان کے چہرے کے یعنی تبدیلی دیکھی. آپ نے فرمایا عائشہ لگتا ہے تیرے شیطان نے تجھے بہکا دیا ہے. کہنے لگی کیا یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا اللہ نے ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک شیطان مقرر کیا ہوا ہے. اگر انسان بھلائی اور اچھائی کے کام کرتا ہے تو وہ فرشتہ جو ہے اس کی رہنمائی کرتا ہے، اس کا دوست بنتا ہے، اس کے معاملات میں اس کی معاونت کرتا ہے. لیکن دوسرا شیطان اگر انسان برائی کی طرف جاتا ہے تو وہ اس کی معاونت کرتا ہے. سیدہ عائشہ نے تعجب سے کہا یا رسول اللہ ہر بندے کے ساتھ ایسا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں. تو پھر اور تعجب سے کہنے لگی آپ کے ساتھ بھی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ نے میرے شیطان کو میرا مطیع کر دیا ہے، وہ مجھے بہکا نہیں سکتا، وہ بلکہ مجھے بھی اچھائی کی تعلیم دیتا ہے کہ کیونکہ اللہ نے اسے مسلمان کر دیا ہے. تو یہ بات یاد رکھیں، ہم میں سے ہر انسان کے ساتھ ہر وقت شیطان اور فرشتہ دونوں ہیں. اگر ہم بھلائی اور اچھائی کے کام کریں گے تو وہ فرشتے کو تقویت ملے گی اور وہ ہمارا معاون ہوگا. اگر برائی کریں گے تو شیطان ہمارا قریب ہو جائے گا. اور اس کا تذکرہ اللہ نے قرآن کے اندر بھی کیا، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. جب کوئی رحمان کے ذکر سے اعراض کرتا ہے، یعنی نماز ہے اس کی کوتاہی کی، روزہ ہے اس کی کوتاہیاں کر دی، اگر زکوٰۃ ہے تو اس معاملے میں کوتاہی کر دی، دوسرے اللہ کے ذکر اذکار ہیں ان معاملات میں کوتاہی کی، تو فإن له ومن يعش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطانا فهو له قرین. شیطان اس کے ساتھ لگ جاتا ہے اور اس کا دوست بن جاتا ہے. اور پھر کرتا کیا ہے آپ دیکھیں نا، جب اللہ دوست بنتا ہے تو میں نے عرض کیا کہ اللہ جو ہے یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ اندھیروں سے نکال کے روشنیوں میں لاتا ہے. اور جب شیطان دوست بنتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، وہ اسے ہدایت کے رستے سے ہٹا کے رکھتا ہے، اس پہ آنے نہیں دیتا. اور اس سے بڑی بدقسمتی یہ ہوتی ہے وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. انسان سمجھتا ہے مجھ سے زیادہ ہدایت یافتہ کون ہے، مجھے کون سمجھائے، میں سب کچھ جانتا ہوں.
حالانکہ شیطان اس بندے کی مت مار دیتا ہے. جب اس دوستی کا انجام سامنے آئے گا، حتی اذا جاءنا، جب قیامت کے دن یہ دونوں آپس میں قریب ہوں گے، قال یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین فبئس القرین، پھر انسان غصے میں سیخ پا ہو جائے گا اور اللہ سے کہے گا اے اللہ میرے اور اس کے درمیان اتنی دوری کر دے جتنی مشرق سے مغرب کی دوری ہے، کیونکہ اس سے برا دوست کوئی نہیں ہے، کیونکہ اس کی دوستی کی وجہ سے آج وہ ذلت میں مبتلا ہے. العیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے. تو اللہ رب العزت ہمیں کہتے ہیں کہ اب ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان میں تمہیں خود بتاتا ہوں کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے اپنا دشمن تصور کرو. انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، یہ اور اس کی ذریت تمہیں جو اپنی باتوں میں بہکاتی ہے، اپنی طرف بلاتی ہے، اپنے کاموں پہ لگاتی ہے، یہ تمہیں صرف جہنمی بنانا چاہتا ہے. اور اسی طرح اللہ رب العزت نے دوسرے مقام پہ فرمایا، یہ افسوس کی بات ہے، افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، کیا تم نے اور تمہاری اولاد نے میرے علاوہ اسے دوست بنا لیا، حالانکہ میں نے تم بتایا تھا وہم لکم عدو، وہ تمہارا دشمن ہے. یہ افسوس کے ساتھ اللہ ہمیں کہہ رہے ہیں افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، کیا تم نے شیطان اور اس کی اولاد کو مجھے چھوڑ کے اسے دوست بنا لیا ہے. یہاں اس کی اولاد سے مراد جنوں اور انسانوں میں جو شیطان کے پیچھے چلنے والے، شیطان کے بہکاوے میں آنے والے، یہ ان لوگوں کی بات ہے. کہا ان وہم لکم عدو، میں نے تمہیں کہا تھا تو وہ تمہارا دشمن ہے. اور پھر اللہ فرماتے ہیں بئس للظالمین بدلا، جو اللہ کو چھوڑ کے شیطان کو دوست بناتا ہے وہ ظلم کرتا ہے، اور ظالم انسان کا انجام، اس کا بدلہ بہت برا ہوگا. اس لیے ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے، لیکن ہم سے یہ بھول ہو رہی ہے، چاہے وہ کہنے والا ہے یا سننے والے ہیں، ہم سے یہ غلطی ہو رہی ہے. ہم اپنے رب کو اپنا خیر خواہ، اپنا دوست، اپنا رہبر، اپنا سب کچھ نہیں سمجھتے، بلکہ ہم شاید سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں تکلیفیں دینے کے لیے پیدا کیا ہے. حالانکہ یہ بات یاد رکھیں، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ایک ایماندار کو جو تکلیف آتی ہے، اللہ اس کی تکلیف اس کے درجات کی بلندی کے لیے دیتا ہے. تو اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ اس نے کھلا چیلنج ایک دن دیا تھا جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور اس وقت فرشتوں کے سامنے اس بات کا اظہار کیا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. آدم علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پہ اپنا خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں. انہوں نے کہا اللہ، یہ تو جب اس کی ساخت، اس کی ذہنیت اور اس کے اندر اس کے جو قوتیں ہیں اسے دیکھتے ہوئے فرشتوں نے کہا یہ تو زمین پہ خون ریزی کرے گا. اللہ فرمانے لگے کہ میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے آدم علیہ السلام کو علم دیا تمام چیزوں کا. ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر فرشتوں پہ پیش کر کے کہا بتاؤ ان چیز یہ کیا ہے. کہنے لگے اے اللہ تو جانتا ہے، ہم تو نہیں جانتے. پھر آدم سے کہا آدم تو بتا. آدم نے بتا دیا تو اللہ نے کہا اب تم سب سجدہ کرو اس کے سامنے، اسے بڑا مانو. تو شیطان نے انکار کر دیا. تو اس وقت اللہ سے کہنے لگا
قال ارأیتک ھذا الذی کرمت علی، اے اللہ تو نے اس کو مجھ پہ فوقیت اور فضیلت دی، لئن اخرتنی الی یوم القیامۃ لاحتنکن ذریتہ الا قلیلا، اگر تو مجھے قیامت تک مہلت دے دے میں اسے اور اس کی اولاد کے اکثر لوگوں کو گمراہ کر کے جہنم کا ایندھن بنواؤں گا۔ اب یہ کھلا چیلنج تھا۔ اور دوسرے مقام پہ بھی آتا ہے، اس نے اللہ سے کہا قال انظرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ قیامت تک مہلت دے دے۔ اللہ نے پوچھا کیا کرے گا مہلت کو؟ کہنے لگا قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین، مجھے تیری عزت کی قسم ہے میں ان سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا۔ تو اللہ رب العزت نے پھر اس وقت یہ بات کہی تھی، قال فالحق والحق اقول، میں سچا ہوں اور میری بات بھی سچ ہے، لأملأن جہنم منک وممن تبعک منہم اجمعین، جو تم اور جو تمہاری بات مانے گا اسی پہ زندگی بسر کرے گا، تجھے اور اسے دونوں کو جہنم کا ایندھن بنا دوں گا۔ اور اللہ نے یہ بات یاد رکھے، صرف یہی نہیں کہا کہ یہ تمہارا دشمن ہے، اس کا طریقہ واردات بھی بتایا، یہ واردات کیسے کرے گا تمہارے ساتھ۔ سورۃ حشر کے اندر اللہ فرماتے ہیں کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بری منک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ شیطان کی مثال یہ ہے لوگوں، یہ واردات کیسے کرتا ہے؟ بڑی چکنی چیڑی باتیں کر کے انسان کو بہکاتا ہے، جب انسان غلطی کر بیٹھتا ہے پھر اس کا ساتھی نہیں بنتا، کہتا ہے انی بری، اب میرا تیرا کوئی تعلق نہیں، برائی کروانے میں ساتھ اور برائی کا انجام بھگتنے میں انسان اکیلا۔ انی بری، میں بری ہوں، انی اخاف اللہ رب العالمین، یہ اس سے بڑا جھوٹ بولتا ہے، میں دونوں جہانوں کے رب سے ڈرتا ہوں۔ جو دونوں جہانوں کے رب سے ڈرے وہ اس طرح کی خباستیں کرتا ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، ہم اس وقت اس دشمن کو دشمن سوچنا چھوڑ دیا ہے اور اس کی واردات سے بچنے کی کوئی کوشش نہیں کرتے۔ اور خصوصاً میرے نوجوان بھائی اور بیٹے، وہ تو اس معاملے میں اتنی کوتاہی کا شکار ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں شاید اگلا معاملہ ہی کوئی نہیں ہے، حالانکہ اللہ رب العزت نے فرمایا، اللہ اکبر، اس نے ایک دن اپنے رب سے کہا اسی وقت، قال فبما اغویتنی، اے اللہ تو نے مجھے گمراہ اور سرکش قرار دے دیا ہے نا، اب میں پتہ کیا کروں گا، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں ہر سیدھے رستے کے اوپر بیٹھوں گا، ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، پھر اس پہ چلنے والے ہر انسان کے آگے سے بھی آؤں گا، وَمِنْ خَلْفِهِمْ، پیچھے سے بھی حملہ کروں گا، وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، اس کے دائیں سے بھی حملہ آور ہوں گا، اس کے بائیں سے بھی حملہ آور ہوں گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہ جو اس نے کہا ہے نا کہ آگے سے پیچھے سے حملہ کروں گا، دائیں سے کروں گا، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہا جب یہ کہتا ہے میں آگے سے حملہ کروں گا، یہ آخرت کے معاملات میں انسانوں کو شکوک و شبہات میں مبتلا کرتا ہے، یہ اس کا آگے سے حملہ ہے۔ تو جو پیچھے سے حملہ ہے یہ دنیا کے معاملات میں انسان کو الجھاتا ہے، جو دائیں طرف کا حملہ ہے وہ دین کے معاملات میں انسان کو کنفیوز کرتا ہے، اور جو بائیں طرف کا حملہ ہے وہ انسان کو برائی کے کاموں پہ آمادہ کرتا ہے۔ اور اس نے اپنے رب سے پہلے دن کہا تھا کہ اے اللہ تو نے اسے عزت دی ہے، فبما اغویتنی،
مجھے گمراہ اور سرکش کہا ہے، اب میں بھی کیا کروں گا؟ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ، میں بیٹھوں گا اس کے لیے صراطَکَ المستقیم، ہر سیدھے رستے پہ. ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. اے اللہ اکثر تم ان میں شکر پانے والے نہیں دیکھو گے. میرے بھائیوں، ان اکثر میں ہمارا شمار نہیں ہونا چاہیے. آج ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے لوگوں کے اندر کہ دیکھیں جی یہ ساری دنیا کر رہی ہے، گمراہ ہے. آپ دیکھیں شیطان جہاں بھی کہتا ہے وہ یہی کہتا ہے، اکثر اللہ تیرے ناشکرے ہوں گے. اور اللہ بھی قرآن میں اکثر کے متعلق کہتا ہے اکثرہم لا یعلمون، اکثرہم لا یعقلون، اکثرہم کافرون. اکثر لوگ دنیا میں کافر ہیں، اکثر عقل نہیں رکھتے، اکثر کو شعور نہیں ہے، اکثر اللہ پہ ایمان نہیں لاتے. تو پھر اکثریت حیثیت نہیں ہے. چاہے ایک انسان ہدایت میں ہے، اللہ کو اس انسان کی بابت اب اچھے جذبات ہیں. ساری کی ساری دنیا گمراہ ہو جائے، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. ایک ایسا وقت بھی آیا تھا زمین کے اوپر صرف ایک شخص مسلمان تھا، ان کا نام ابراہیم علیہ السلام تھا. باقی سارے کے سارے مخالف، سب کے سب کافر. تو اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ ان ابراہیم کان امۃ واحدہ. میرے نزدیک دنیا میں اگر کوئی امت ہے تو صرف اکیلا ابراہیم ہے اور کوئی نہیں ہے. دوسرے انسانوں کو اللہ نے انسان ہی تصور نہیں کیا تھا. تو اس لیے جو رحمان کی دوستی کو چھوڑ کے شیطان کی دوستی کے پیچھے چل پڑتا ہے وہ یقین مانے کہ اللہ کے نزدیک وہ کچھ بھی نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ رب العزت ایسے انسان کے متعلق فرماتے ہیں اولئک کالانعام، یہ تو جانور ہے. کہا نہیں، جانور بھی اپنی ڈیوٹی کچھ نہ کچھ ادا کرتا ہے. بل ہم اضل، یہ تو اس سے بھی بدتر ہے. کیوں؟ اولئک هم الغافلون، یہ اپنی زندگی کی حقیقت سے ہی غافل ہے کہ مجھے کیوں پیدا کیا گیا ہے، میرا انجام کیا ہونے والا ہے، میں کس طرف بڑھ رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، اور جو کر رہا ہوں اس کا انجام کیا ہوگا. اور یہی تو وہ خوشنما باتیں ہیں جو شیطان ہمارے ذہنوں میں ڈالتا ہے. ہم کہتے ہیں اگر اس نے کیا تو میں کر لوں گا تو کیا ہوگا. دیکھیں اگر کوئی مولوی کرتا ہے تو اس نے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے. کسی مولوی کی خباثت کی وجہ سے آپ یہ مت سوچیں کہ میں کر لوں گا تو اللہ مجھے چھوڑ دیں گے. ہر انسان نے اپنے اعمال کا خود جواب دینا ہے. تو اس لیے کسی کی برائی کو دیکھ کے برائی کو نہیں اپنانا چاہیے، کسی کی بھلائی اور اچھائی کو دیکھ کے کہیں کہ فلاں شخص کتنا بھلا ہے، وہ کتنا اللہ سے ڈرنے والا ہے، وہ کتنا متقی ہے، وہ کتنا سخی ہے، وہ کتنا اچھا نمازی ہے. ایسے انسان کی نقل کرنی چاہیے ہمیں. ایسا انسان آئیڈیل ہونا چاہیے ہمارے لیے. اور اس کائنات میں جس شخصیت کو اللہ نے آئیڈیل قرار دیا وہ سب سے زیادہ متقی، سب سے زیادہ پرہیزگار، سب سے اچھے نمازی، سب سے بہتر دل والے، سب سے بہتر دنیا کے انسان، جن کے دشمن بھی یہ تسلیم کرتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بہترین انسان کائنات میں کوئی نہیں دیکھا. تو اللہ نے ان کو آئیڈیل بنایا ہے ہمارا. تو ہم ان کا آئیڈیا چھوڑ کے ان کے نقشے کو ترک کر کے ہم شیطان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بڑے واضح انداز میں ارشاد فرمائی. آپ نے فرمایا شیطان جو ہے ان الشیطان یجری من ابن آدم مجری الدم، یہ شیطان اس کے انسان کے اندر، آدم کی اولاد کے اندر اس طرح سرایت کر جاتا ہے جس طرح انسان کی رگوں میں خون چلتا ہے. اور آپ کو معلوم ہوگا یہ ایک دفعہ دل دھڑکتا ہے، یہ انسان کے ایک دفعہ دل دھڑکنے کی مدت میں
پوری سرکولیشن ہو جاتی ہے خون کی پورے جسم کے اندر. اگر وہ 1 منٹ میں 50 60 70 80 مرتبہ دھڑکتا ہے تو 70 مرتبہ اس کا خون جو ہے اس کے جسم میں دوڑتا ہوا گزر جاتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے کہ یہ شیطان اتنا خطرناک دشمن ہے کہ یہ تمہارے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے. اور یہ جب بھی انسان کو گمراہی کی طرف لاتا ہے تو یہ اعمال کو مزین کرتا ہے. آپ دیکھیں کہ اس نے کبھی کوئی موقع ضائع نہیں جانے دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب بدر کے میدان میں کفار کے مقابل تھے تو ایک وقت ایسا آیا جب کفار نے ارادہ چھوڑ دیا کہ چھوڑیں جی چلیں، اب لڑائی ٹل گئی ہے، لڑنے کا کیا فائدہ، واپس چلتے ہیں. جس قافلے کو بچانے کے لیے آئے تھے وہ تو بچ گیا. اب یہ شخص ایک قبیلے کے سردار کا روپ دھار کے ان میں آ گیا، یعنی انسانی صورت بنا کے. اللہ سورۃ انفال کے اندر اس کا تذکرہ کرتے ہیں. آگے کہنے لگا میں فلاں قبیلے کا سردار ہوں، مجھے پہچانتے ہو نا، میں اور میرا قبیلہ تمہارے ساتھ ہیں. آج واپس نہیں پلٹنا، مسلمانوں کی جڑ کو کاٹ کے جانا ہے. اور اللہ رب العزت نے اس منظر کو قرآن میں منظر کشی کرتے ہوئے کہا وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ. شیطان نے ان کے لیے اعمال کو مزین کیا اور یہ کہا کہ میں تمہارا ساتھی ہوں، میرا قبیلہ تمہارا ساتھی ہے، چلو میں تمہارے ساتھ لڑتا ہوں. آج ان کی جڑ کاٹ دیں. لیکن ادھر زمین و آسمان کے مالک نے نقشہ ہی اور بنا دیا تھا. فلما تراءت الفئتان، جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہیں، پہلے ساتھ ساتھ آگے جا رہا ہے، سب سے آگے چودھری بدماش بن کے جا رہا ہے کہ آج ہم نے مسلمانوں کی جڑ کاٹ کے رکھ دینی ہے. تو اللہ کہتے ہیں فلما تراءت الفئتان، جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو اس وقت ایک طرف شیطان جو ہے انہیں بہکا رہا تھا اور دوسری طرف رحمان کے سفیر جناب محمد الرسول اللہ سجدے میں پڑے ہوئے تھے اور اپنی پیشانی اللہ کے قدموں میں رکھ کے رو رہے تھے. اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ فلن تعبد فی الارض بعد اليوم. اے اللہ اگر یہ چھوٹی سی جماعت آج ہلاک ہو گئی تو تیری دنیا میں کون عبادت کرے گا. تو اللہ رب العزت نے اسی وقت اپنے فرشتے جبریل کو بھیجا، کہا استستغیثون ربکم فاستجاب لکم. تو نے اپنے رب سے فریاد کی، تیرے رب نے تیری فریاد کو قبول کر لیا. فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. میں 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کر رہا ہوں، یہ میری فوج تمہاری مدد کے لیے آ رہی ہے. جب فرشتوں کی فوج تیار ہو جاتی ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اللہ رب العزت فرشتوں کو مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، تم جا کے ان کے دلوں میں روب ڈالو، پیچھے میں بھی نہیں رہوں گا، اپنے نبی کی مدد کے لیے میں بھی آؤں گا اور تم ان مسلمانوں کی دھاڑس بندھاؤ، میں کفار کے دلوں میں روب ڈال دوں گا. اب یہ سارا منظر، یہ ساری کیفیت شیطان دیکھ رہا تھا. جب یہ دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے، کفار کو تو صرف انسان نظر آتے تھے، اس نے فرشتوں کو دیکھ لیا جو لائنیں بنا کے کھڑے ہوئے تھے. فلما تراءت الفئتان نکص علی عقبی، یہ وہاں سے بزدل بھاگ کھڑا ہوا کہ یہاں جوتے پڑیں گے، اس لیے میں ان کے ساتھ نہیں کھا سکتا. اور اس کو پکڑنے کی کوشش کی، پیچھے سے لوگوں نے پکڑ لیا کہ تم اب بھاگتے کہاں ہو، تم نے کہا تھا کہ میں تمہارا ساتھی ہوں. اس نے زور سے اس کے سینے پہ ہاتھ مارا اور سمندر کی طرف نکل گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو یہ ابن آدم کے ساتھ دغا کرتا ہے ہمیشہ. اب یہ دیکھیں کافر بظاہر تو اس کے دوست تھے، لیکن جہاں اللہ کی طرف سے کوڑا عذاب کا آیا وہاں سے بھاگ نکلا. اسی طرح اے ابن آدم،
اے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ساتھ بھی طریقہ واردات اس کا یہی ہے، یہ ہمیں بہکاتا ہے، برائیوں پہ آمادہ کرتا ہے، ہماری حرام خوری پہ لگاتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرنے پہ آمادہ کرتا ہے۔ جب انسان اس کی باتوں پہ آ جاتے ہیں اور انسانوں پہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو یہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے، اور مرنا پھر بھی انسانوں کا مقدر ہی ہوتا۔ یہ دنیا میں بھی عذاب اور آخرت میں جہنم کا ایندھن۔ تو اس لیے اللہ رب العزت آج ہمیں یہ حکم دے رہے ہیں کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا۔ لوگوں یہ بات یاد رکھو کہ شیطان تمہارا دشمن ہے اور تم بھی اسے اپنا دشمن تصور کرو۔ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، یہ تمہیں یعنی آدم علیہ السلام اور اس کی اولاد کو بلاتا، غلط رستوں پہ ڈالتا صرف اس لیے ہے کہ یہ تمہیں جہنم کا ایندھن بنانا چاہتا ہے۔ اب یہ دوستی ہے کہ وہ ہمیں آگ میں پھینکنا چاہتا ہے، تو اس لیے ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ ایک مقام پہ اور اللہ سے اس نے کہا قال رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینہم اجمعین۔ اے اللہ، تو نے مجھے گمراہ قرار دیا، مجھے اپنے دربار سے نکالا، میں اس کے لیے زمین پر اعمال کو مزین کروں گا۔ میرے بھائیوں، زمین کے اوپر دو چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے شیطان دلوں میں قدور ڈالتا ہے۔ اللہ رب العزت سورت 7ویں پارے کے اندر اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر۔ شیطان تمہارے درمیان بغض، اناد، دشمنی ڈالنا چاہتا ہے۔ یہ جو ہم بھائی بھائی سے لڑ پڑتے ہیں، دوست دوست سے لڑ پڑتے ہیں، بیٹے باپ سے لڑ پڑتے ہیں، باپ اولاد پہ ناراض ہوتا ہے، یہ حقیقتاً شیطان کا کیا درا ہوتا ہے۔ یہ خناس انسانوں کے دلوں میں قدورتیں ڈالتا ہے، انہیں مفادات کی دعوت دیتا ہے کہ یہ تمہارا یہ لے گے، تمہارا وہ لے گے، یہ ہو گیا۔ کیا ہم اپنے بھائی کے لیے، اپنے باپ کے لیے، اپنے مسلمان کے لیے خیر خواہی کا کوئی جذبہ نہیں رکھتے؟ کیا دنیا میں سب کچھ مفادات ہی ہیں؟ تو انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، دو چیزوں سے، شراب اور جوئے کے ساتھ یہ ایک ایسا طرز عمل، ایسی معاملہ بناتا ہے کہ بغض و اناد، قتل و غارت گری یہ ساری اس کی شروع ہو جاتی ہے۔ اور آج آپ دیکھ لیں، ہمارے بچے سے لے کر بڑے تک، الا ماشاء اللہ، جسے اللہ نے بچایا ہے، اللہ ہم سب کو بھی بچا کے رکھے۔ ہماری زندگی کا آغاز اگر کسی کھیل سے ہوتا ہے تو سب سے پہلے ایک بوتل پہ جوا لگتا ہے کہ اگر میں ہارا تو میں پلاؤں گا، اگر تم ہارے تو تم پلانا۔ تو کہتے ہیں یہ بھی کوئی بری بات ہے، یہ تو انعام ہی ہے۔ انعام وہ ہوتا ہے جو صرف دیا جائے، لیا نہ جائے۔ تو ایک بوتل سے یا اس بات سے آغاز ہوتا ہے کہ اس گیم کے اندر جو بھی خرچ آئے گا وہ تم کرنا، پھر اس کے بعد کھانا آتا ہے، پھر اس کے بعد پیسے لگتے ہیں، پھر اس کے بعد وہی انسان جواریہ بنتا ہے۔ اور آج پوری قوم کو اس جوے میں مبتلا کر دیا ہے، کبھی کرکٹ کے اوپر جوا، کبھی کسی بات کے اوپر جوا، اور دکانیں کھلی ہوئی ہیں، اور جس کا رزلٹ کیا نکلا ہے کہ اس قوم کے اندر کوئی شرم و حیا نہیں رہی، اور سب ایک دوسرے کو قتل کرنے کے در پہ ہیں۔ جو ہمدردی اللہ نے انسانوں کے دلوں میں ڈالی تھی، شیطان نے اس ہمدردی کو کھرچ دیا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء۔ تمہارا رب یہ نہیں چاہتا، شیطان یہ چاہتا ہے تمہارے دلوں میں بغض، اناد، ایک دوسرے کی دشمنی رچ بس جائے۔ میرے بھائیوں،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان کی سب سے بڑی واردات یہ ہوتی ہے کہ یہ انسان کے دل میں ڈالتا ہے تجھے کس نے پیدا کیا؟ تو ذہن میں آتا ہے میرے بابا تھے، میری والدہ تھی۔ اسے کس نے پیدا کیا؟ ان کے ماں اور باپ تھے۔ یہ چلتے چلتے اس سلسلے کو آگے چلاتا ہے، کہتے تیرے رب کو کس نے پیدا کیا؟ کہا یہ وہ کفر کی بات ہے، جب یہاں پہنچو تو فوراً اللہ سے پناہ طلب کرو، اپنا ذہن بدلو۔ یہ انسان کے ذہن میں ایسی خباثتیں ڈالتا ہے، ایسی طریقے سے واردات کرتا ہے کہ انسان کو سمجھ بھی نہیں آتی میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ شیطان نے کسی نیک انسان پہ، مجھے اس وقت اس شخص کا نام یاد نہیں، شاید عبداللہ بن مبارک تھے یا عبد القادر جیلانی، ان دونوں میں ایک تھے۔ شیطان انہیں بہکانے کی کوشش کی اور انہوں نے اللہ سے پناہ طلب کی، تو کہنے لگا تم اپنے علم اور فضل کی وجہ سے بچ گئے ہو۔ تو کہنے لگے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو نے ایک دوسری واردات کی ہے کہ میرے دل میں زوم آ جائے کہ میرا علم بڑا ہے اور میں اپنے علم اور فضل کی وجہ سے بچا ہوں۔ نہیں، میں اللہ کے فضل کی وجہ سے بچا ہوں۔ تو اس لیے جب بھی شیطان بہکاوے پہ آئے، یہاں ایک آخری بات عرض کر دوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطانوں میں ایک شیطان ہے خنزب، یہ انسانوں کو اللہ کے ذکر سے روکتا ہے، لیکن جب انسان پھر بھی نماز کے لیے چل پڑتا ہے تو پھر قسم اٹھاتا ہے کہ میں تجھ سے نماز کا کچھ حصہ چھینوں گا۔ پھر انسان کے ذہن میں یہ خیال ڈالتا ہے وہ دیکھو کون آ رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، وہ دیکھو کیا ہو رہا ہے، یا اس کے اپنے کام اس کے معاملات اس کے دل میں الجھنے ڈالتا ہے۔ کہا جب شیطان تمہارے دل میں بہکاوا ڈالے فاستعذ باللہ، وہیں پہ اللہ سے پناہ طلب کرو۔ آپ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ جب نماز پڑھتا ہوں بڑے برے خیال آتے ہیں، آپ نے اس وقت یہ بات بتلائی۔ آپ نے فرمایا اس وقت تم یہ کہو اگر کھڑے ہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، 3 دفعہ اپنے دل کے اوپر جس طرح ددکارتے ہیں تھوکتے ہیں اس طرح کر دو۔ وہ صحابی کہتا ہے جب میں نے ایسا ہی کیا تو اس کے بعد مجھے نماز میں خیال آنے بند ہو گئے۔ تو اگر ہم الحمدللہ اللہ کی توفیق سے نماز پڑھتے ہیں تو یہ نماز پڑھنے تک پیچھا کرتا ہے۔ اگر اللہ آپ کو توفیق حج کی بخشتا ہے یہ بیت اللہ تک آپ کا پیچھا کرتا ہے کہ کسی طرح ایک ایماندار آدمی کو اس کے ایمان سے صراط مستقیم سے پھسلا دو۔ اے اللہ تو ہمیں اپنی پناہ عطا فرما دے، اے اللہ شیطان کے شر سے بچا دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں آغاز ہی کہتے من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، شیطان کے شر سے، اے اللہ اپنے نفس کے شر سے، برے اعمال کی شر سے اے اللہ مجھے اپنی پناہ عطا فرمانا۔ اے اللہ تو ہم سب کو اپنی پناہ عطا فرمانا، ہمیں نیکی کی توفیق بخشنا، شیطان کی شرارتوں سے بچانا، اور اے اللہ ایمان کی حالت میں زندہ رکھنا، اسی پہ موت نصیب فرمانا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔